پر بڑی مسکراہٹ ان کے رہتی ہے، لیکن ابھی دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مہمان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ دیکھیے چونکہ معاشرہ ایسا بنا لیا تھا کہ اپنے مزاج کے خلاف تھا نا، بھائی آپ بھی تو ملاحظہ کرتے ہیں نا، مولانا ذرا سا مزاج کے خلاف بتا دیں تو مسجد سے باہر نکل کر کے بڑے چرچے ہوتے ہیں، کیسا مولوی اٹھا کر کے لے آئے، کیسا مولوی لائے ہیں، بتائیے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ جو موقع دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ موقع دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر کمی ہوتی ہے، آپ ان کی کمی کو ٹوکتے ہوئے ڈریں گے، آپ سے پوچھا جائے گا بھائی انہیں ٹوکتے کیوں نہیں؟ کہا آج ان کی ایک کمی پہ ہم ٹوک دیں گے، یہ زندگی بھر ہمارے پیچھے لگے رہیں گے کہ کوئی کمی ہو تو زندگی بھر ہم ان کی کمی کو اجاگر کرتے رہیں۔ تو چونکہ وہ بھی موقع تلاش رہے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کیسے ہیں مدینے کی گلیوں میں یہ شور مچاتے پھر رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، اصحاب بھی سارے موجود ہیں، سب رسول اسلام کے چاہنے والے، سارے صحابی موجود، جان چھڑکنے والے سب موجود ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو۔ بس دیکھا تو سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، وہ شخص، اس کا نام معلوم ہے کیا تھا؟ اس کا نام تھا سلمان فارسی۔ مجھے کیا بات ہے، کیوں ایسے شور مچاتے ہو ہمارے نبی کے خلاف، کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ابھی ہمارے ساتھ یہ ہوا، پورا واقعہ انہوں نے بتا دیا۔ کہا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تو وجہ کیا تھی؟ کہا نہیں کسی نے نہیں بتایا۔ کہا آؤ اب میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں، اس کے گھر لے جاتا ہوں، اس کے در پہ لے جاتا ہوں کہ جو تمہیں بتائے گا کہ وجہ کیا تھی جو رسول نے منہ پھیرا ہے۔ گئے ایک دروازے پر، دیکھا کوئی زیادہ اچھا دروازہ نہیں تھا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان اندر آ جاؤ۔ پر جیسے ہی بھاری بھرکم آواز سنی اور یہ دیکھا کہ بغیر دیکھے یہ کہہ دیا، نام لے دیا کہ سلمان اندر آ جاؤ اور جو مہمان تمہارے ساتھ ہیں انہیں بھی اندر لے آؤ، تو آدھے نمبر تو وہی کم ہو گئے جہاں صحیح جگہ آئے پہنچے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا ایسے ایسے بات تھی۔ کہا ایسے ہی گئے تھے جیسے یہاں پر ہو؟ کہاں ایسے ہی گئے تھے۔ کہا اسی لباس میں گئے تھے ریشمی؟ کہاں ایسے ہی گئے تھے۔ کہا اسی طریقے سے یہ زیورات پہن کر لے گئے تھے؟ کہاں بالکل ایسے ہی گئے تھے، گلے میں چین، ہاتھ میں انگوٹھی بالکل سونے کی۔ کہا تم نے یہ بتاؤ کہ رسول اسلام کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ اپنے یہ لباس اور اپنے زیور سے کیا روب ڈالنا چاہ رہے تھے؟ یاد رکھو وہ کبھی بھی تم سے بات نہیں کریں گے، اور بات تو دور کی بات ہے تم سے کبھی بھی رخ نہیں ملائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جاؤ یہ لباس اتارو، یہ زیور اتارو اور بالکل سادے لباس میں اب مسجد نبوی میں جاؤ۔ یہ آئے، انہوں نے لباس ریشمی اتارا، زیورات اتارے، اور یہ سب اتارنے کے بعد اب جو یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں اور جو انہوں نے سلام کیا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ رسول اسلام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، کہاں کہاں انہیں بتایا جائے کہ اخلاق کہاں اخلاق نے قربانیاں دی ہیں۔ اور سلام دعا ہونے کے بعد اپنے قریب میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اب مناظرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ چونکہ ان کے کوئی باپ نہیں لہذا اللہ کے بیٹے، آیت نازل ہوئی اے میرے حبیب ان سے کہہ دو عیسیٰ کی مثال بالکل آدم کی طرح ہے کہ جو پروردگار عالم بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم و حوا کو پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا۔ اب جو یہ دلیل سنی تو ظاہر سی بات خاموش رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا مباہلہ ہو جائے۔ مباہلہ کہتے ہیں بددعا کرنا ایک دوسرے پر، جسے کہتے ہیں مباہلہ۔ کہا ٹھیک ہے جگہ سب طے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تو رسول اسلام نے پھر یہ آیت نازل ہوئی، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اب یہاں سے بات آپ دیکھیں کہ عربی کے اندر تین سیغے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے واحد کا یعنی ایک کا، ایک ہوتا ہے تسنیہ یعنی دو کا، اور ایک ہوتا ہے دو سے زیادہ کا۔ باقی تمام جتنی بھی زبانیں ہیں
سب میں دو ہیں، یا تو واحد یا جمع، لیکن عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، دو کے لیے الگ قاعدہ ہے کہ کس طریقے سے دو کے لیے جملہ استعمال کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کہا گیا ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یعنی 3 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بیٹوں کو لاؤ، 3 سے زیادہ بیٹوں کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہ ایک کی بات ہو رہی ہے، نہ 2 کی بات ہو رہی ہے، 3 کی بات ہو رہی ہے۔ وَنِسَاءَ نِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ نہ ایک عورت کی بات، نہ 2 عورتوں کی بات، بلکہ 2 سے زیادہ عورتوں کی بات۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ نہ ایک نفس کی بات، نہ 2 نفس کی بات، 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ جتنے ہیں سب اکٹھے کر لو، جتنے بیٹے ہیں سب اکٹھے کر لو، جتنی عورتیں ہیں سب اکٹھی کر لو، جتنے تمہارے نفس ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو۔ تو یہ سمجھے کہ رسول کے ساتھ ایک بھیڑ چلی آئے گی، رسول کے ساتھ ایک بھیڑ چلی آئے گی۔ لیکن دیکھیے یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نساء کا لفظ استعمال کیا۔ عورت کو عربی میں 2 جملوں سے یاد کیا گیا، یا تو امراتن کہا جاتا ہے یا نساء کہا جاتا ہے۔ امراتن عورت، نساء یہ بھی عورت، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ امرات کہتے ہیں خالی عورت کو، نساء کہتے ہیں اس عورت کو جو بیٹی بھی ہو، زوجہ بھی ہو، ماں بھی ہو۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جس منزل کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، یہ ساری بات میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، کچھ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ عورتیں تو اسلام میں بہت ملے گی، مائیں بہت کم ملے گی۔ عورت ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت ماں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر ماں عورت ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مائیں تو عورتیں تو بہت ملے گی، لیکن مائیں بہت کم ملے گی، اور جو مائیں بن جائیں گی فرضی، وہ ایسی مائیں بنے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جب گنگا بہتی ہے تو بڑی پوجی جاتی ہے، پوجی جاتی ہے نہیں، لیکن ذرا گزر ہو جائے، بھئی ہمارا تو واسطہ یوں رہتا ہے کہ ہمیں جانا ہی گنگا پار ہوتا ہے، جب اپنے سے جانا تو ہم تو دیکھتے ہیں کوئی پیسے پھینک رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ سب چیز ہے۔ اب پانی بھی وہاں سے لے کر کے آتے ہیں لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، آستھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہی برسات ہو جائے اور باڑھ آ جائے اسی گنگا میں، تو آپ دیکھیے تو کنارے پہ لوگ بولتے، آپ نے دیکھا ہوگا جو کنارے پہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مرادآباد میں گنگا کے کنارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے، اور بھی جگہ دیکھیے کہ وہ سب کیا ہوتا ہے، کہا اسی پانی کو گھر میں سے نکال کر کے بالٹی میں بھر کے باہر پھینک رہا ہے۔ بھائی یہ تو بڑی محترم ہے، یہ تو پوجے جانے لائق ہے۔ ابھی تو آپ ماں کہہ کر کے اس کو پوج رہے تھے، اب اسے گھر سے باہر آپ نکال رہے ہیں۔ کہا مولانا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جب تک یہ اپنی حد میں تھی تو ماں تھی، چونکہ یہ اپنی حد سے باہر آ گئی تو یہ اب ڈائر ہو گئی ہے۔ تو جب تک گھر میں رہے ماں رہتی ہے، جب میدان میں آ جائے تو مسلمانوں کو کروا لیتی ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد، جب تک حد میں رہے کہ اب وہاں پر سب موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ایک رسول کے ساتھ ایک بھیڑ آ رہی ہوگی۔ بس یہ صادقین والی بات سمجھا کر کے اور تمام کر رہا ہوں مجھے کہ صاحب ایک بھیڑ چلی آئے گی، بڑی امیدیں تھیں۔ اب جو دیکھا تھوڑی دیر میں کہ چند آدمیوں پہ مشتمل ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، چند آدمیوں کا، چند آدمی۔ یہ تو امید تھی کہ بہت آئیں گے کیونکہ جمع کا صیغہ تھا، بہت ساری عورتیں ہوں گی، بہت سارے نفس ہوں گے، بہت سارے بیٹے ہوں گے، بہت سارے بیٹے ہوں گے۔ تو اب جو دیکھا تو چند آدمی قریب آئے تو 5 انسان دکھائی دیے، اور قریب آئے تو غور سے دیکھا کہ بیچ میں رسول اسلام ہیں، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام ہیں، اور گود میں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کے پیچھے کہا ایک موضوع ہے، اللہ جانے